سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے سبحان اللہ کیوں کہا, ماشاء اللہ کیوں کہا؟ رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئی, کیا مسلمانوں, اے میرے محبوب کے امتیوں, ارے بات یہ ہے کہ میں نے ہزاروں انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث کیا ہے, مگر اس جیسا کوئی محبوب نہیں, اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے, اس کی بات جیسی کوئی بات نہیں ہے. اور آج کی رات جو ہمارا اور اس کے درمیان بیان ہوگا, اس بیان جیسا کوئی بیان نہیں ہے. تو دیکھو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے معراج کے حوالہ سے اور شب اسریٰ کے طولہ کے حوالہ سے کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی اور سبحان اللہ کے ساتھ الوداع کیا. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو سیر کرائی. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی معراج اس لیے ہوئی, اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج اس لیے کرائی کہ صرف جنت دوزخ دکھانے کے لیے. کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جنت کی بھی سیر کرائی, دوزخ بھی دکھائی. اس لیے کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلما دخلت الجنہ, کہ اے بلال جب میں جنت میں جاتا ہوں, فلما دخلت الجنہ, جب میں جنت میں داخل ہوتا ہوں, اے بلال ارے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے پاؤں کی آہٹ جو مجھے آگے آگے سنائی دیتی ہے, قدموں کی آہٹ, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فلما دخلت الجنہ, استاد محترم موجود ہیں, میری بات کی تصدیق کریں گے. فلما دخلت یہ عموم کے لیے ہے, رب نے یہ کہ پیارے محبوب نے نہیں فرمایا کہ ایک مرتبہ جنت میں داخل ہوا ہوں, بلکہ فرمایا فلما, جب بھی اے بلال میں جنت میں داخل ہوا ہوں تو تیرے قدموں کی آہٹ, تیرے پاؤں کی آہٹ مجھے آگے آگے سنائی ہے. اور یہ بھی حدیث پاک جنت کے حوالے سے کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صلاۃ الکسوف پڑھائی جا رہی تھی, ایک دن صحابہ اکرام کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صلاۃ الکسوف, اور دوران نماز جماعت کھڑی ہے. کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آگے کی طرف بڑھائے, پھر پیچھے ہٹائے, پھر بڑھائے, پھر پیچھے ہٹائے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز میں آپ نے جو عمل کیا ہے خلاف معمول, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو جنت سامنے آ گئی اور میرا من چاہا کہ جنت میں جو انگوروں کے گچھے ہیں ان گچھوں میں سے ایک گچھا توڑ لو, اور اگر میں توڑ لیتا تو ساری زندگی تم کھاتے رہتے, کبھی بھی نہ ختم ہوتا. لیکن میں نے چاہا, مجھے خیال آیا کہ یہ غیب کی بات ہے, غیب کی بات ہے. تو دیکھو سرکار نماز پڑھا رہے ہیں اور جنت آپ کے سامنے ہے. اور ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے گا, کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے لوگوں, ارے جنت میں نے اس عورت کو بھی دیکھ لیا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ بلی پر شفقت کرتے ہوئے دودھ پلایا تھا, اس دودھ کے صدقے سے رب ذوالجلال نے اسے جنت عطا کر دی. اور میں نے اس عورت کو بھی دیکھ لیا ہے کہ وہ عورت جس نے ایک مرتبہ ارے بلی پر ظلم کیا تھا, اس پر زیادتی کی تھی, تو پھر
عورت کو دیکھتا ہوں کہ وہ جہنم میں ہے اسی ظلم کی وجہ سے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر ایک عورت اگر بلی پر جو ہے رحم نہیں کرتی، ظلم کرتی ہے، اس کی وجہ سے جہنم میں چلی جاتی ہے، تو انسان کو اشرف المخلوق ہے، انسان کو اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ اگر انسان پر ظلم کیا جائے گا، انسان پر ظلم کرتا ہے تو وہ بدری کے جنت ہے، وہ جہنمی ہے۔ اور اگر ایک انسان ارے یتیم پروری کرتا ہے، مسکینوں کے کام آتا ہے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرتا ہے اور بیچاروں کا چارہ، لاچاروں کا چارہ بنتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالی اس کرم نوازی کی وجہ سے، اس شفقت کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے ساتھ پیار کی وجہ سے رب ذوالجلال اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج یہ آستانہ ارے یہ شفقتوں سے مالا مال ہے اور عوام الناس کو کھلا رہا ہے، اور عوام الناس کو ارے لنگر بھی کھلا رہا ہے اور دینی خدمات بھی عطا کر رہا ہے اور دین کی خدمت بھی کر رہا ہے۔ اور آخر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے معراج کی رات اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر ارے اپنے خزانوں میں سے جو سب سے قیمتی خزانہ علم کا خزانہ تھا، وہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کر دیا ہے۔ اور وہی خزانہ، وہی علم کا خزانہ یہ حضرت صاحب اور یہ خانقاہ آستانہ والے، آستانہ عالیہ للہ شریف اعلیٰ حضرت جو ہے اور ان کے جتنے بھی جو ہے پیروکار ہیں، وہ اس فیضان کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس فیضان کو تا قیامت جو ہے قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ سید خالد حسین گردیزی صاحب بڑے بڑے سامنے اپنے مخصوص انداز دے اندر بیان فرما رہے سن۔ درباری خان حافظ عبدالمجید صاحب تشریف لے آنے اور بارگاہ رسالت وچ اپنی حاضری دا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حافظ عبدالمجید صاحب۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ او سیو چل ویکھیے او ملک عرب دا پار ہے، او سیو چل ویکھیے او ملک عرب دا پار ہے، او سیو چل ویکھیے او ملک عرب دا پار ہے، نام جس دا ہے محمد نبیوں دا سردار ہے، نام جس دا ہے محمد نبیوں دا سردار ہے، او سیو چل ویکھیے او ملک عرب دا پار ہے، او سیو چل ویکھیے نام اس دا ہے محمد، نام ہے حسنین دا، نام اس دا ہے محمد، نام ہے حسنین دا، باپ ہے مائی فاطمہ دا،
عاجزاں دا یار ہے بات ہے مائی فاطمہ دا عاجزاں دا یار ہے نام جس دا ہے محمد نبیاں دا سردار ہے او سیو چل ویکھیے نام اس دا ہے محمد سورت اس دی والدخان نام اس دا ہے محمد جبرائیل نے آن جگایا جد سو گیا سب زمانہ بن ٹھن کے محبوب خدا دا ہویا عرشاں ول روان